اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیٹیاں اس کے انتقال کے وقت زندہ ہیں تو ان کا حصہ قرآن کے مطابق لازمی طور پر بنتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بیٹیوں کو ان کے وراثت کے حصے سے محروم نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ حدیثوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور وہ میدان محشر میں ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے کہ وہ اللہ کے قہر کو پل پل آواز دے رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کو کتنا حصہ دینا ہے جائیداد میں؟ دیکھیں کتنا بڑا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہو اور میت کا کوئی بیٹا نہ ہو تو میت کی کل جائیداد میں، جس میں سونا چاندی روپیہ پیسہ، اس کی جتنی اس کی ملکیت میں مال ہے، ان سب میں سے قرضے وصیت نکالنے کے بعد نصف جو بچتا ہے وہ سارا کا سارا چلا جائے گا بیٹی کو، اگر بیٹی ایک ہے اور بیٹا نہ ہو۔ اگر بیٹا میت کا نہیں ہے اور بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے 2/3، 2/3۔ 90 لاکھ روپے باپ چھوڑ کے گیا تو 60 لاکھ روپے ان بیٹیوں کو دینا ہے، جو آپس میں وہ ایکولی بانٹ لیں گی۔ مثال کے طور پر 2 بیٹیاں ہیں، ابا جی نے 90 لاکھ کی جائیداد چھوڑی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ان کی بنے گی 2/3 جائیداد، تو 90 لاکھ میں سے 60 لاکھ ان 2 بیٹیوں کو دے دیں گے، جو آپس میں 30-30 لاکھ بانٹ لیں گی۔ اگر ایک ہی بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو اور ابا جی نے 90 لاکھ کی جائیداد چھوڑی ہو تو 45 لاکھ روپے ایک بیٹی کو دے دیں گے، جو اپنے وہ استعمال میں لائے گی۔ اور اگر یہ 2 سچویشن نہ ہو بلکہ یہ تیسری سچویشن ہو کہ میت کی بیٹی یا بیٹیاں بھی ہیں اور ایک بیٹا بھی اگر ہو، ایک بیٹا ہو یا زیادہ ہو، بیٹا بیٹی دونوں جمع ہو جائیں، تو پھر ان کا حصہ پرسنٹیج میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا حصہ ہوتا ہے، یہ دونوں عصبہ بن جاتی ہیں۔ عصبہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کا حصہ پرسنٹیج میں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے یا حصوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو دینے کے بعد جو بھی بچے گا وہ یہ بیٹا بیٹی آپس میں بانٹ لیں گے۔ کیسے بانٹیں گے؟ قرآن نے بتایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہونا چاہیے، لازمی ہے یہ۔ تو بہن اور بھائی برابر برابر نہیں بانٹ سکتے، بلکہ بہن کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ ملنا ضروری ہے۔ دوسرے کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی پہلے مر چکی تھی، اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کی 2 بیٹیاں اور بیٹا نہیں ہیں اور والد صاحب ہیں، تو قرآن کہتا ہے 2 بیٹیاں یا زیادہ ہوں اور بیٹا نہ ہو تو 2/3 دے دو آپ بیٹیوں کو، 2/3، 66.67، اور باقی سارا مال کون لے کے چلا جائے گا؟ اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے، والد صاحب لے کے چلے جائیں گے۔ تو 90 لاکھ روپے اگر باپ نے چھوڑے ہوں قرضے وغیرہ ہٹانے کے بعد، تو 60 لاکھ روپے 2 بیٹیوں کو چلے جائیں گے، 30 لاکھ روپے باپ لے لے گا، یہ 60 لاکھ روپے دونوں بیٹیاں آپس میں برابر برابر بانٹ لیں گی۔ آخری صورتحال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میت ہے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں اور والد صاحب۔ اب دیکھیں تیسری صورت بن گئی، بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے۔ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے تو ان کی پرسنٹیج میں حصہ نہیں ہے بلکہ جو بچتا ہے یہ سارا لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر والد صاحب دیکھیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، یہ مل کے بن جائیں گے عصبہ، اور والد صاحب کا حصہ ابھی ہم نے پڑھا اولاد ہونے کی صورت میں باپ کو ملتا ہے 1/6، چھٹا حصہ۔ تو 60 لاکھ اگر اس میت نے چھوڑے ہوں تو اس کے ابا کو 10 لاکھ روپے دے دیں گے، تو 10 لاکھ اس کے پاس چلے گئے، باقی بچے 50 لاکھ۔ یہ 50 لاکھ ان ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوں گے کہ بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کو ڈبل دینا ہے، تو بیٹے کو بھی 2 سمجھو اور بیٹیاں تو ہیں ہی 2، ٹوٹل بن گئے 4۔ اس 50 لاکھ کو ڈیوائڈ بائی 4 کر دو، 12.5 لاکھ روپے ایک حصہ بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملے گا، تو بیٹے کا حصہ نکالنا ہو تو 12.5 لاکھ ملٹیپلائی بائی 2، 25 لاکھ روپے ایک بیٹے کو دے دو اور 12.5 لاکھ روپے دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کو دے دو۔ یہ آپ نے 50 لاکھ روپے کو قرآن کے مطابق تقسیم کر دیا، اور یہ 1/6 آپ نے باپ کو دے کے چھٹا حصہ قرآن کے مطابق پورا کر لیا۔ یہ بہترین طریقے سے آپ کی جائیداد تقسیم ہو گئی، سرخرو ہو کر مریں گے
کہ دنیا میں کسی کا 1 روپیہ بھی مجھ پر قرض نہیں ہے، میں نے سب اللہ کے مطابق، اللہ کے حبیب کے مطابق ادا کر دیا۔ یہ 3 صورتیں اور یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو بتا دی۔ بندے کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں اس کی بیوی زندہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کے والد صاحب ہیں۔ بیوی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد موجود ہو تو اس کو 8واں حصہ دینا ہے، 12.5%۔ بیٹی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو اسے دینا ہے 1/2 یعنی 50%۔ اور باپ کے کیس میں قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد ہو تو 1/6 بھی ملے گا، اور ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ڈیفرنس بھی یہ لے جائے گا، یعنی اسبہ بنے گا، اسبہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوبارہ سے اس کو کر لیتے ہیں۔ 1 کروڑ کی اگر جائیداد ہو تو 12.5 لاکھ روپے بیوی کو، 50 لاکھ روپے بیٹی کو، 1/6 یعنی 16.67 لاکھ روپیز باپ کو، اور جو بقیہ مال بچے گا وہ بھی باپ لے جائے گا، یعنی باپ کو چلا جائے گا 1 کروڑ مائنس 50 لاکھ مائنس 12.5 لاکھ، 37,50,000 باپ کو چلا جائے گا۔ یہ پوری جائیداد قرآن حدیث کے مطابق تقسیم ہو گئی۔